وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دور حاضر میں جو ایک فتنہ تیزی سے پھیل رہا ہے، شکیل ابن حنیف کا، یہ فتنہ کرناٹک وغیرہ کی سرزمین اور دیگر علاقوں میں تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ اس سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ، سب سے بہترین راستہ یہ ہے کہ عقائد اہل سنت و جماعت سے پورے طور پر واقفیت حاصل کریں، علماء اہل سنت کے رابطے میں رہیں اور کتابوں کا مطالعہ کریں، علماء اہل سنت کے بیانات کو سنیں، ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے علم حاصل کریں اور دیوبندیوں، وہابیوں، تبلیغی جماعت، اہل حدیث، رافضی، ان تمام باطل فرقوں سے دور رہیں، نہ ان کے ساتھ دوستی رکھیں، نہ ان کے ساتھ چائے پئیں، نہ پانی پئیں، نہ کھانا کھائیں، نہ ان کے ساتھ نماز پڑھیں، نہ ان کے پیچھے نماز پڑھیں، نہ ان کی نماز جنازہ پڑھیں، نہ ان کو اپنی بیٹی دیں، نہ ان کی بیٹی کریں، ہر طرح سے بچتے رہیں۔ وہ اس لیے کہ یہ فتنہ، اس کی شروعات ہندوستان کی سرزمین پر سب سے پہلے جو ہوئی، ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف جو عقیدہ گھڑا گیا اور اللہ کے آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آخری پیغمبر ہونے کا جو انکار کیا گیا، اس کی بنیاد ہندوستان کی سرزمین پر ڈالنے والا دیوبندیوں کا امیر، دیوبندیوں کا سب سے بڑا مولانا، جسے دیوبندی حجت الاسلام کہتے ہیں، اس کا نام قاسم نانوتوی ہے۔ اس نے اپنی کتاب میں عقیدہ ختم نبوت پر ضرب لگائی اور یہ لکھ مارا کہ بعض زمانے نبی بھی کوئی نبی پیدا ہو جائے، اس کی عبارت اس طرح ہے کہ اگر بالفرض بعض زمانے نبی کوئی نبی پیدا ہو، تب بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں آئے گا، کہ اس زمین پر بھی اگر نبی مانا جائے آقا کے زمانے میں ہی اور آقا کے بعد بھی اگر جائز مان لیا جائے نبی، تب بھی آپ کی خاتمیت میں یعنی آپ کے آخری ہونے میں فرق نہیں آئے گا۔ اور یہ لکھ مارا کہ آخری نبی ہونا یہ اہل فہم کا نہیں بلکہ عوام کا عقیدہ ہے، عوام کا خیال ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو اگر دور حاضر میں شکیل بن حنیف کے فتنے سے اگر بچنا ہے تو اہل سنت و جماعت کے عقائد پر چلنے کے علاوہ اور اہل سنت و جماعت کے علماء سے رابطے میں رہنے کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں، کیونکہ شکیل بن حنیف ہو یا غلام احمد قادیانی ہو یا منکرین ختم نبوت کے جتنے بھی فرقے ہندوستان کی سرزمین پر پیدا ہوئے یا آگے بڑھے، ان سب کی بنیاد یہ دیوبندی لوگ ہیں۔ ان کا یہ بڑا قاسم نانوتوی، جس نے اپنی کتاب تحذیر الناس میں یہ عقیدہ بد گھڑا، اور اسی کی کتاب کا حوالہ لیتے ہوئے، اسی کی کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے غلام احمد قادیانی نے یہ کہا کہ تحذیر الناس میں جو بات ہے تو اسی بات پر اگر میں نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا تو کیا برا کیا، اس میں بھی تو وہی لکھا ہے۔ اور یہ شکیل بن حنیف جیسے لوگ اسی کتاب کو پڑھ کر یا اس سے متاثر ہو کر جھوٹے دعوے نبوت کر رہے ہیں، یا اپنے آپ کو مہدی یا مسیح یا عیسیٰ کہہ رہے ہیں اور سہارا اسی کتاب کا لیتے ہیں۔ تو میرے عزیز،
جان اور آگاہ ہو جا کہ دور حاضر میں اگر ایسے فتنوں سے بچنا ہے تو سوائے اہل سنت و جماعت کے عقائد اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں۔ آج جو ہے یہ تبلیغی جماعت والے دیوبندی وہابی چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، شکیل ابن حنیف اس کو جو ہے اپنے محلے سے نکالو، اپنے علاقے سے نکالو، اپنے شہر سے نکالو۔ یہ ویڈیو ڈال ڈال کر لوگوں کو بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ کرناٹک کی کچھ ویڈیوز آئی ہے جس میں تبلیغی جماعت والے اور دیوبندی وہابی ان کو گاڑیوں میں بٹھا بٹھا کر کے اپنے علاقوں سے نکال رہے ہیں۔ ارے ہم کہتے ہیں یہ تمہارے ہی بابے کا دیا ہوا عقیدہ ہے جس پر عمل کرتے ہوئے شکیل بن حنیف جیسے لوگ آج پیدا ہو رہے ہیں، جس کو تم حجت الاسلام کہتے ہو، اسی کا گڑھا ہوا یہ عقیدہ ہے، اسی کا بتایا ہوا یہ عقیدہ ہے۔ اب تم میں سے ہی لوگ نکل نکل کر کے اس عقیدے پر عمل کرتے ہوئے نبوت کے دعوے اور نہ جانے کیا کیا دعوے کر رہے ہیں۔ ارے سب سے پہلے تو اے تبلیغیوں، اے دیوبندیوں، اے وہابیوں، تمہیں یہ چاہیے کہ اس کتاب کو اپنے مدارس سے، اپنے اداروں سے نکالیں اور اس کتاب کو چھاپنا بند کریں، اور ایسے عقیدے بد کی تعلیم دینے والے کو خارج اسلام مانیں اور اس پر حکم کفر دیں، جس طرح آج شکیل بن حنیف پر دے رہے ہیں۔ تو میرے عزیز یہ ان کی ساری چال بازیاں، ساری دھوکے بازیاں یہ دنیا والوں کو دکھانے کے لیے ہے، لیکن اگر ان کا بابا، ان کا بڑا اگر کچھ کرتا ہے تو یہ اس پر کوئی بات نہیں کرتے، بلکہ کتاب وہ چھاپی جا رہی ہے، بار بار چھاپی جا رہی ہے، مدارس وغیرہ میں ہے، ان کے علماء پڑھتے ہیں، اور جب اہل سنت و جماعت کے علماء مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے جب ان سے کہتے ہیں کہ ارے یہ عقیدہ بد گڑا گیا ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ حدیث کے خلاف ہے، تو یہ لوگ کہتے نظر آتے ہیں نہیں اس کا یہ مطلب نہیں، وہ مطلب، وہ مطلب نہیں، یہ مطلب۔ تو ارے پھر شکیل بن حنیف کا رد کیوں کر رہے ہو؟ اس کے بھی تو ماننے والے مطالب بیانی کر رہے ہیں، اس کو اپنے علاقوں سے نکال رہے ہو، اس کو اپنی مساجد سے نکال رہے ہو، ان لوگوں کو اپنے محلوں سے نکال رہے ہو۔ ارے سب سے پہلے اپنے بابے کو نکالو نا اپنے دلوں سے، جو اس کی محبت تمہارے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے، قاسم نانوتوی کی، نکالو اس کو۔ اور جن جن لوگوں نے اسے اللہ کا ولی کہا ہے اپنی کتابوں میں، تمہارے علماء نے لکھا ہے، تمہاری کتاب جو تمہاری جماعت میں پڑھائی جاتی ہے فضائل اعمال، اس کے اندر تعریف، اس کے اندر اللہ کا ولی لکھا ہوا، اس کے جو ہے لکھی ہوئی منقبتیں اس کے اندر چھاپی گئی، اور اس کے نام کو بڑے ادب کے ساتھ لیتے ہو، رحمت اللہ علیہ اور نہ جانے کیا کیا القابات سے اسے نوازتے ہو۔ تو ارے سب سے پہلے تو اسے اپنے دل سے، اپنی مساجد سے، اپنے مدارس سے، اپنی جماعت سے سب سے پہلے اسے دور کرو۔ لہذا دور حاضر میں اگر دیوبندیت، وہابیت اور تبلیغی جماعت اور رافضیت، یہ تمام باطل فرقے جتنے بھی ہیں، اور شکیل بن حنیف، اگر ان سے بچنا ہے اور اپنے ایمان و عقیدے کو محفوظ رکھنا ہے تو اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت کے سوائے چارہ کار نہیں۔ لہذا یہی ہدایت دی جائے گی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، کنز الکرامت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ اسی میں بھلائی ہے، اور اسی میں دنیاوی اور اخروی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مذہب مہذب اہل سنت و جماعت، جس کی پہچان کے لیے دور حاضر میں مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، اس پر قائم و دائم رکھے اور اس پر چلنے والا بنائے۔